اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ کو شبیب رضوی کی حالات زندگی اور عدمی خدمات پر روشنی ڈالی۔ آج ہم شبیب رضوی کی ہی غزل پڑھتے ہیں، جس میں دیکھتے ہیں کہ شبیب رضوی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ پہلی غزل ہے: کتاب بند صحیح حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دائرے پہ پر کھلا رکھنا، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھینچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ اب ہم غزل کے پہلے بند کی تشریح دیکھ رہے ہیں۔ اس میں شاعر کیا فرماتے ہیں۔ پہلا بند ہے: کتاب بند صحیح حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ شبیب رضوی مطلع میں فرماتے ہیں کہ گفتگو اور بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ خاموش رہنے اور کچھ نہ بولنے سے دلوں کے اختلافات اور خدشات مزید بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے خیالات اور اعتقادات کو دوسروں پر واضح کیا جائے اور دل میں جو باتیں ہوں ان کا اظہار کیا جائے۔ دوسرا بند ہے اس کا: سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ شاعر اپنی لاابالی طبیعت اور وحشت دل کے سبب گھر سے اکتا کر گھر چھوڑ کر دور کہیں تنہائی کی تلاش میں نکلا ہے، لیکن کیا معلوم کہ رات کی خاموشی اور سناٹے سے بھی میں اکتا جائے اور پھر گھر کی طرف چل دے۔ اس لیے میں بچوں سے کہہ آیا ہے کہ گھر کا دروازہ میرے لیے کھلا رکھنا۔ تیسرا بند ہے: ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں، ہم کچھ چاہتے ہیں اور تمہیں کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، ہم تم سے سایہ رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تم کوفہ میں ہمیں کھلا سر رکھنے پر مجبور کرتے ہو۔ اس شعر میں واقع کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ کوفہ وہی شہر ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدوں نے ننگے سر چلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یعنی ہم خدا سے کچھ امید رکھتے ہیں کہ خدا کی منشا
کچھ اور ہوتی ہے۔ چوتھا بند ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دائرے پر کھلا رکھنا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ پروں کی شکستگی کا دوسرا نام موت ہے، اس لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پروں کو پرواز کے لیے کھول کر رکھا جائے، یعنی زندگی کے لیے جدوجہد، ہمت اور جرأت ضروری ہے۔ چلتے رہنا ہی زندگی ہے اور رک جانا گویا موت ہے۔ شعر کا آخری شعر، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھینچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا۔ غزل کے اس آخری شعر کو ہم مقطع بھی کہتے ہیں۔ شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنا دست ہنر کھلا رکھیں۔ اب کوئی ہم سے کچھ استفادہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو اس کا اپنا نصیب ہے، یعنی ہم اشعار کی صورت میں سچی اور مفید باتیں کرتے رہیں گے، لوگ ان سے فیضاب ہوں یا نہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ بچوں، یہ تھا شبیر رضوی کی پہلی غزل۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی دوسری غزل کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی والسلام۔